تاکہ امتحان میں آپ کاپی دیکھ کے اس کو اصل صحیح لکھ سکیں۔ باب لا تستقبل قبلة لغائط او بول الا عند البناء بدار او نحو۔ لکھیے، بیت اللہ شریف کی جانب استنجا کرتے وقت میں استقبال و استدبار کرنے کا مسئلہ بڑا مختلف بھی ہے۔ استنجا کرتے وقت میں بیت اللہ شریف کی جانب استقبال و استدبار کرنے کا مسئلہ بڑا مختلف بھی ہے۔ اس مسئلے کی آسانی کے لیے اولاً مذاہب ذکر کرتا ہوں اور ثانیاً اس مسئلے سے جو متعلق ہیں ان روایات کا تذکرہ ہوگا۔ اولاً مذاہب، ثانیاً اس مسئلے سے جو روایات متعلق ہے ان کا تذکرہ ہوگا، اور ثالثاً ائمہ کرام نے ان روایات سے کس طریقے پر استدلال کیا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ رابعاً ائمہ میں سے ہر ایک نے جو مذہب اختیار کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ رابعاً ائمہ میں سے ہر ایک نے جو مذہب اختیار کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ چار باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اولاً مذاہب ائمہ، ثانیاً روایات جن سے استدلال کیا گیا، اور نمبر تین، ائمہ نے ان روایات سے کس طریقے پر استدلال کیا، اور نمبر چار، جو مذہب جس نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اب لکھیں مذاہب۔ اس مسئلے میں عام طور پر 6 مذہب ذکر کیے گئے ہیں۔ اس مسئلے میں عام طور پر 6 مذہب ذکر کیے گئے ہیں۔ مذہب نمبر 1 امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام صاحب سے اس مسئلے میں 4 قول مقبول ہیں۔ جلدی لکھیے، امام صاحب سے اس مسئلے میں 4 قول مقبول ہیں۔ نمبر 1، مطلقاً استقبال و استدبار مکروہ تنزیہی ہے۔ مطلقاً اس مسئلے میں استقبال و استدبار مکروہ تنزیہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آبادی میں اور یا جنگل میں استقبال ہو یا استدبار ہو، مطلقاً دونوں مکروہ تنزیہی ہیں۔ نمبر 2، مطلقاً دونوں مکروہ تحریمی ہیں۔ احناف کے یہاں یہی قول مستحبی ہے۔ دوسرا قول مطلقاً دونوں مکروہ تحریمی ہیں، اور احناف کے یہاں یہی قول مستحبی ہے۔ تیسرا قول، استدبار تو مطلقاً جائز ہے، اور استقبال دونوں جگہ مکروہ تحریمی ہے، مطلقاً مکروہ تحریمی ہے۔ تیسرا قول، استدبار مطلقاً جائز ہے
اور استقبال مطلقاً مکروہ تحریمی ہے۔ چوتھا قول، استقبال دونوں جگہ ناجائز ہے، جیسے پہلے قول میں آیا استقبال تو دونوں جگہ ناجائز ہے، اور استدبار بھی جنگل میں ناجائز ہے۔ دیکھو فرق ہو گیا نا چوتھے میں۔ پہلے قول تیسرے قول میں استقبال دونوں جگہ ناجائز، استدبار دونوں جگہ جائز، اور چوتھے قول میں استقبال تو دونوں جگہ ہی ناجائز ہے لیکن استدبار بھی جنگل میں ناجائز ہے۔ استدبار صرف آبادی میں جائز رہ گیا، یہی امام صاحب کے قول۔ دوسرا مذہب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت امام شافعی امام مالک فرماتے ہیں کہ استقبال و استدبار میں سے استدبار تو دونوں جگہ جائز ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ استدبار تو دونوں جگہ جائز ہے، اور استقبال صرف آبادی میں جائز ہے۔ اور استقبال صرف آبادی میں، دیکھو آبادی جو لکھا نا آپ نے، استقبال صرف آبادی میں کیا لکھا؟ ناجائز ہے، ناجائز۔ استقبال صرف آبادی میں ناجائز ہے اور جنگل میں جائز ہے۔ نمبر 3، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے 3 قول ہیں۔ ایک قول مثل شوافع، اور دوسرا قول احناف کے مفتابی قول کے مانند، اور دوسرا قول احناف کے مفتابی قول کے مانند ہے۔ تیسرا قول استقبال ہر جگہ ناجائز ہے اور استدبار ہر جگہ جائز ہے۔ استقبال ہر جگہ ناجائز اور استدبار ہر جگہ جائز۔ چوتھا مسئلہ داؤد ظاہری کا ہے، اور ربیعۃ الرائے، داؤد ظاہری اور حضرت ربیعۃ الرائے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں مطلقاً جائز ہیں، یعنی استقبال و استدبار بھی جائز آبادی میں اور جنگل میں بھی دونوں جائز۔ ان کے یہاں کوئی ناجائز ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ روایت منسوخ ہے جس میں اس کا ذکر ہے۔ چوتھا مسئلہ کس کا لکھا؟ داؤد ظاہری، ربیعۃ الرائے فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ جائز ہے۔ پانچواں مذہب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے، استدبار مطلقاً جائز اور استقبال صرف آبادی میں جائز ہے، اور استقبال صرف آبادی میں جائز ہے۔
نمبر 6 ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دونوں مطلقاً بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف مکروہ ہیں. دونوں مطلقاً بیت اللہ بھی اور بیت اللہ کے ساتھ انہوں نے لگا دیا بیت المقدس بھی کہ دونوں کی طرف مطلقاً مکروہ ہیں. ہو گئے 4 مذہب. کتنے؟ 6 مذہب ہو گئے. ان 6 مذہب میں سے اب استدلال کن روایت سے ہے؟ روایات اس باب سے متعلق ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ لکھیے. اس مسئلے سے متعلق معیاری کل 4 روایتیں ہیں. اس لیے مسئلے سے متعلق معیاری کل 4 روایتیں ہیں. نمبر 1 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت باب جو حضرت نے یہاں ذکر فرمائی ہے. نمبر 1 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت باب جو حضرت نے یہاں ذکر فرمائی ہے. نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے باب میں ذکر فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے باب میں ذکر فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے مکان پہ گیا تو میں چھت پر دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے استنجا فرما رہے ہیں کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گیا، چھت پہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ کی جانب پیٹ کر کے استنجا فرما رہے ہیں. دوسری روایت یہ ہے. روایت نمبر 3 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ کی جانب منہ کر کے استنجا کرنے سے منع فرمایا. منہ کر کے استنجا کرنے سے منع کیا، لیکن آپ کے وصال سے 1 سال پہلے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا نہ کرے، لیکن میں نے وصال سے پہلے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی جانب قبلے کی جانب منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں. تیسری روایت یہ ہے. چوتھی روایت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، چوتھی روایت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنے کا تذکرہ آیا. تو آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ میری بیٹھک، میری مسند اس انداز سے پھیر دو کہ میری پیٹھ بیت اللہ کی طرف رہا کرے. لوگ ناپسند کرتے ہیں، لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. تو آپ نے عملاً کیا جواب دیا کہ میری مسند کو اس انداز سے گھما دو کہ میری پیٹھ بیٹھتے وقت بیت اللہ کی طرف ہی رہا کرے. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ جائز ہے؟ تو یہ 4 روایتیں ہیں جن سے اس مسئلے میں استدلال کیا جاتا ہے. ائمہ نے اس سے استدلال کیسے کیا ہے؟ تیسری بات، یہ 4 روایتیں ہو گئی نا. ائمہ نے ان 4 روایتوں سے استدلال کیسے کیا ہے؟ تیسری بات، اس کا جواب. ائمہ میں سے اصحاب ظواہر نے، جو مسلک آپ کو چھوڑ لکھا ہے نا، ان میں ایک اصحاب ظواہر آیا. ائمہ میں سے اصحاب ظواہر نے، مجتہدین جو آئے، اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ یہاں ناسخ منسوخ ہے. یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مضمون ابن عمر کی روایت سے منسوخ ہو گیا. اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہے؟ ناسخ منسوخ ہے. یعنی عبداللہ ابن عمر کی روایت سے ابو ایوب انصاری کی روایت کا مضمون منسوخ ہو گیا. اور ابن عمر کی روایت سے استدبار ثابت ہے. استدبار کیے بیٹھے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کی روایت سے استدبار ثابت ہے. تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ استقبال کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائے گا. سمجھے بات؟ تو اب کیا نتیجہ نکلا کہ وہ کہتے ہیں استقبال بھی جائز ہے اور استدبار بھی جائز ہے، کیونکہ ممانعت والی روایت منسوخ ہو گئی. دیگر ائمہ کا استدلال، احناف کہتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ کہنا منسوخ ہو گئی صحیح نہیں ہے. کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری کی ایک روایت اور ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جب ملک شام عہد فاروقی میں فتح ہوا. احناف کیا کہتے ہیں کہ منسوخ کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں، کیونکہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور ہے جس میں ذکر ہے، کہیں گا کہ عہد فاروقی میں جب ملک شام فتح ہوا. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم وہاں کے سرکاری بیت الخلاء میں جب بیٹھے تو دیکھا کہ وہ قبلہ رخ بنائے گئے ہیں، تو ہم ان میں گھوم کر بیٹھتے تھے. جب دیکھا کہ وہ قبلہ رخ بنائے گئے ہیں تو ہم ان میں کیسے بیٹھے؟ گھوم کر بیٹھے اور اللہ سے استغفار کیا. یہ روایت آپ نے مشکات میں پڑھی ہے. وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، کہ ہم ان سے گھوم کر بیٹھے، جیسے ایسے بیٹھے ہوئے تھے نا، کہ ایسے بیٹھنے کے بجائے ہم ایسے گھوم کے بیٹھے.
تاکہ بیت اللہ کی طرف استقبال اور استدبار نہ ہو جاوے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ منسوخ نہیں ہوئی ہے روایت۔ منسوخ تو کب ہوگی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوگی نا۔ ابن عمر والی روایت سے اگر منسوخ مانتے ہو تو عہد فاروقی میں حضرت ابو ایوب انصاری یہ تکلف کیوں کر رہے ہیں اور استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری بات، احناف کہتے ہیں کہ اگر نسخ ہوتا تو اللہ کے نبی امت کو ضرور بتا کے جاتے ہیں۔ اگر نسخ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام امت کو ضرور بتاتے ہیں۔ تو پتہ لگا اصحاب ظواہر کا دعویٰ غلط ہے کہ روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ اصحاب ظواہر کا دعویٰ غلط ہے کہ روایت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ اب دیگر ائمہ کے استدلال لکھیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، احناف نے معیار بنایا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو معیار بنایا، کیونکہ ابو ایوب انصاری کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب پیخانے کے لیے آوے، اذا اتیتم الغائط، جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب پیخانے کے لیے آوے، یا اذا احدکم الغائط فلا یستقبل القبلہ، تو اسے چاہیے وہ قبلے کا استقبال نہ کرے اور استقبال بھی نہ کرے۔ تو صاف ہو گیا استقبال اور استدبار منع کیا گیا ہے۔ اب سوال ہے کہ ابن عمر کی روایت تو اس کے لیے مخالف ہے۔ ابن عمر کی روایت میں تو استدبار کا جواز ہو رہا کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری کی روایت کے مخالف ہے ابن عمر کی روایت؟ اس کا جواب نمبر 1، احناف کے یہاں اصول ہے کہ جب روایت قولی اور فعلی میں ٹکراؤ ہو جائے تو قولی روایت کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو قولی روایت کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ فعلی روایت میں احتمال ہوتا ہے۔ کیا احتمال؟ کہ ہو سکتا ہے دیکھنے والے نے غلط دیکھ لیا ہو، کرنے والا کچھ اور کر رہا ہے اور دیکھنے والے نے غلط دیکھ لیا ہو۔ دوسرا احتمال کہ ہو سکتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو، کیونکہ حضور کی ذات کعبے سے افضل ہے، لہذا آپ کے لیے اس کے ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ کہ آپ کی خصوصیت ہو کیونکہ آپ کی ذات کعبے سے افضل ہے، لہذا آپ کے لیے ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بڑے کا ہی تو ادب کیا جاتا ہے، اور حضور تو خود ہی بڑے ہیں کعبے سے، تو پھر کعبہ ہی ادب کرے گا نا حضور کا، نہ کہ حضور۔ اس لیے ہو سکتا ہے آپ کی خصوصیت ہو۔ اور تیسرا قول کہ ممکن ہے آپ گھوم کر بیٹھے ہوں، گھوم کر، اور دیکھنے والے نے کچھ اور دیکھ لیا ہو۔ تو ابن عمر کی روایت کا جواب ہو گیا۔ ابن عمر کی روایت فعلی ہے اور فعلی روایت کے اندر احتمال ہے۔ اسی طریقے پر حضرت جابر کی روایت کے اندر بھی احتمال ہے۔
حضرت عائشہ کی روایت، اس کے اندر بھی احتمالات ہیں، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ نشست کے گھمانے کا حکم بیت الخلا کے اندر دیا گیا اور یا ظاہر میں بیٹھنے کے اندر دیا گیا۔ یہی تو ہے کہ جب تذکرہ آیا یا رسول اللہ لوگ ناپسند کرتے ہیں پیٹ کر کے بیٹھنے کو، اب یہ پتہ نہیں بیت الخلا میں بیٹھنے کو اور یا باہر بیٹھنے کو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری مسند کو گھما دو، تو یہ مسند بیت الخلا والی مراد ہے یا باہر عام بیٹھنے والی مراد ہے؟ تو اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں، لہذا یہ روایت بھی مجمل ہو گئی۔ اما عائشہ کی روایت بھی قابل استدلال نہیں ہے، کیونکہ کیا مراد ہے اس میں اجمال ہے۔ بھائی مسئلہ تو یقین کے ساتھ چل رہا ہے، کہیں کا مسئلہ چل رہا ہے بیت الخلا میں پیشاب پیخانے کے وقت میں استقبال و استدبار کا، اور یہاں جو روایت ہے اما عائشہ کی، اس میں بن یقین استقبال و استدبار یا نشست کو گھمانے کا جو کہا گیا، یہ بیت الخلا کے اندر کہا گیا پتہ نہیں، یا باہر کہا گیا پتہ نہیں، تو لہذا اس سے بھی استدلال نہیں ہوگا۔ اب 4 روایتیں تھیں، 3 کا جواب آپ کے سامنے آ گیا۔ ابن عمر کی روایت فعلی ہے، اس میں احتمالات ہیں، لہذا اسے جانے دو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی احتمالات ہیں، اس کے اندر بھی استدلال نہیں ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ محتمل ہے، پتہ نہیں کیا مراد ہے، یعنی مجمل ہے، محتمل ہے، لہذا وہ بھی قابل استدلال نہیں۔ تو اب رہ گئی صرف کس کی روایت؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ جن میں آپ کہہ رہے ہیں لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، لہذا وہ روایت باقی ہے۔ احناف کہتے ہیں ہمارا عمل اسی کے مطابق ہے، لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، دونوں مطلقاً مکروہ تحریمی بتائیں نا دوسرے قول میں، اور وہی مفتدی ہے، کیونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مطلقاً ہے۔ آپ نے یہ نہیں تفصیل کی ہے کہ جنگل میں یا آبادی میں، کچھ نہیں بتایا، بس آپ نے تو یہ فرمایا اذا اتیتم الغائط، کہ جب تم پیشاب پیخانے کے لیے آؤ، فی البنیان یا فی الصحرا، کچھ نہیں تفصیل ہے، تو مراد مطلق لیا جائے گا کہ جب تم آؤ استنجے کے لیے آبادی میں تو لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، اور جب تم آؤ استنجے کے لیے جنگل میں تو بدرجہ اولا لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها۔ تو احناف کا مسئلہ سمجھ گئے نا؟ احناف کہتے ہیں کہ دونوں مطلقاً مکروہ تحریمی ہیں، کیونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہمارا معیار ہے، ہماری وہی دلیل ہے۔ چلیے آگے، ائمہ ثلاثہ کا قول، انہوں نے کیسے استدلال کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ کے یہاں ضابطہ ہے کہ تعارض کے وقت میں وہ فعلی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ دفع تعارض کے لیے وہ، یعنی جب ٹکراؤ ہو جاوے فعلی میں قولی میں تو وہ فعلی کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ذریعے ابو ایوب انصاری کی روایت میں تخصیص کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ذریعے حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت میں تخصیص کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آبادی میں استقبال و استدبار، آبادی میں استقبال و استدبار اور یا صرف استدبار جائز ہے۔ استقبال و استدبار اور یا صرف استدبار جائز ہے۔ حضرت امام شافعی امام مالک فرماتے ہیں
کہ استدبار اور استقبال دونوں جائز ہیں. استدبار فی الصحرا کو استدبار فی البنیان پر قیاس کیا، اور ایسے ہی استقبال فی البنیان کو قیاس کیا. ایسے ہی استقبال فی البنیان کو قیاس کیا. استدبار و استقبال آبادی میں ناجائز، آبادی میں جائز، کیونکہ قیاس کیا ہے انہوں نے استدبار صحرا کو استدبار بنیان پر، اور ایسے ہی قیاس کیا استقبال بنیان کو استدبار بنیان پر. اب رہ گیا کیا؟ صرف استقبال فی الصحرا رہ گیا. امام احمد علیہ رحمہ کا قول وہ فرماتے ہیں کہ صحرا میں اور بنیان میں استدبار جائز ہے، اور استقبال دونوں جگہ جانا جائز ہے. استدبار صحرا اور آبادی دونوں میں جائز ہے، اور استقبال دونوں جگہ ناجائز ہے. وجہ، فرق کی وجہ کیا ہے امام احمد کے یہاں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ استدبار آبادی اور جنگل دونوں میں جائز ہے، اور استقبال دونوں میں ناجائز. فرق کیوں کر رہے؟ فرق کی وجہ یہ ہے کہ استقبال میں شناعت زیادہ ہے، کیونکہ ناپاکی سامنے گرتی ہے بیت اللہ کی طرف، جب دھار مارے گا سامنے جائے گی، اس لیے استقبال منع کر دیا. اور استدبار میں پیخانہ نیچے کی طرف گرتا ہے، تو کہہ دیا کہ جب استدبار کرو چاہے آبادی میں کرو تو کوئی بات نہیں، کیوں جب پیٹھ پیچھے ہے تو پیچھے کے راستے سے ناپاکی نیچے جائے گی، چاہے آبادی میں ہو یا جنگل میں. اور جب استقبال کرو گے تو آگے والے راستے سے نکلے گی نا ناپاکی مرد کے حق میں. تو جب نکلی تو وہ سامنے گئی، تو استقبال میں سامنے ٹکر مار رہی ہے ناپاکی. اس لیے امام احمد کہتے ہیں کہ استقبال تو دونوں جگہ ناجائز ہے، لیکن استدبار دونوں جگہ جائز ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت کا قول جو آیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحرا کے ساتھ خاص ہے. اور استدبار ہر جگہ ناجائز ہے. استدبار ہر جگہ جائز ہے، اور استقبال صرف آبادی میں جائز ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جنگل کے ساتھ خاص ہے، آبادی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. یہاں آبادی میں تو کیا ہو گیا؟ دونوں کے دونوں فرمایا استدبار و استدبار جائز ہے ہر جگہ، اور استقبال آبادی میں جائز ہے. کیوں؟ ابو ایوب انصاری کی روایت کا تعلق جنگل سے ہے. لا تستقبلوا قبلہ جو کہا وہ جنگل کے بارے میں ہے، تو رہ گئی آبادی، وہاں سے تو کوئی تعارض ہی نہیں ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استدبار آبادی میں بھی جائز. کیوں؟ ابن عمر کی روایت سے ثابت ہے، اور اسی پر قیاس کر لو جنگل کا استدبار. اب رہ گیا آبادی کے اندر استقبال، کہتے ہیں وہ بھی قیاس کر لو استدبار پہ.
حضرت ابن عمر کی روایت سے ہمیں استدبار فی البنیان مل گیا نا، چھت پہ آبادی میں آپ بیٹھے ہوئے استدبار کر رہے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس استدبار پہ جنگل کے استدبار قیاس کرو کہ وہ بھی جائز، اور آبادی کا استقبال بھی قیاس کرو کہ یہ بھی جائز۔ کیوں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں استقبال بنیاد میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، لا تستقبلوا القبلہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ جنگل کے بارے میں، لہذا اب امام بخاری کے یہاں صرف استقبال فی الصحرا ناجائز رہ گیا، استقبال فی الصحرا ناجائز ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت کا تعلق جنگل سے ہے، اس کا کیا قرینہ ہے؟ لکھیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا تعلق جنگل سے ہے، اس کا کیا قرینہ ہے؟ جواب، اس کے 4 قرینے ہیں۔ نمبر 1، لفظ غائط روایت میں آیا، جس سے مراد جنگل کے نشیبی مکانات ہیں۔ غائط روایت میں آیا نا، اس سے مراد جنگل کے نشیبی مکانات ہیں۔ نمبر 2، 4 جہد کا ذکر روایت میں ہے۔ نمبر 2، 4 جہد کا ذکر روایت میں ہے۔ دیکھو کیا کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آوے استنجے کے لیے غائط میں، لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، آگے کیا کہا، 2 ہو گئی، استقبال منع، استقبال منع، آگے کیا کہا، ولیکن شرقوا او غربوا، دوسری روایت میں آیا مشرق کی طرف پھر جاؤ یا مغرب کی طرف پھر جاؤ، مدینے والوں کے اعتبار سے کہا گیا۔ یہاں تو نہیں لگ سکتا یہ حکم شمینو اور جنبوں کا حکم لگے گا، تو پتہ لگا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر نہ کرو ادھر نہ کرو بلکہ ادھر کرو یا ادھر کرو، تو یہ کہاں ممکن ہوگا، آبادی میں یا جنگل میں؟ یہ بات کہاں ممکن ہوگی کہ ادھر بھی گھوم کے بیٹھ جاؤ آپ؟ جنگل میں ہوگی، آبادی میں؟ جنگل میں ہوگی نا بھائی، آبادی میں تو جو بنا ہوا ہے ویسے ہی بیٹھنا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرا قرینہ ہے یہ ابو ایوب انصاری کی روایت جنگل کے بارے میں، لفظ غائط جنگل کے بارے میں، نشیبی جگہ، گڈھے، اور چاروں طرف چاروں جہاد کا ذکر، یہ بھی قرینہ ہے کہ جنگل کے بارے میں۔ تیسرا قرینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عرب کے ماحول میں فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہاں فرمائی تھی بھائی؟ عرب کے ماحول میں، اور عرب والوں کی عادت یہ تھی کہ وہ جنگل میں جایا کرتے تھے استنجا کرنے۔ بھائی وہاں تو نہیں تھے، آبادیوں میں بیت الخلا بنے ہوئے نہیں تھے، تو سارے جو ابھی بھی بہت جو پچھڑے ہوئے علاقے ہیں، دیہات، اڑیسہ میں کہیں ادھر ادھر، ان میں اب بھی گھروں میں بیت الخلا کا انتظام نہیں ہے، جنگل میں لوگ جاتے۔ تو عرب میں لوگ کہاں جا رہے استنجا کرنے؟ جنگل میں۔ تو جب آپ نے کہا لا تستقبلوا، تو پتہ لگا جنگل کے بارے میں کہا کہ جب تم جاؤ اپنے بیت الخلا میں یعنی جنگلوں میں جاؤ تو یہ استقبال نہ کرنا، استقبال نہ کرنا۔ تیسرا قرینہ ہے۔ نمبر 4، چوتھا قرینہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آبادی میں اس کے خلاف ثابت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آبادی میں اس کے خلاف ثابت ہے۔ اب تعارض ہو گیا نا کہ ابو ایوب انصاری کہہ رہے حضور کی یہ بات کہ استقبال و استدبار نہ کرو، اور حضور آبادی میں خود اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو اب ان دونوں میں تطبیق دینی پڑے گی۔ تو تطبیق کیا دے دی گئی کہ بھائی آبادی میں استدبار جائز ہے کیونکہ حضور نے کیا ہے، اور اب استدبار کی صحرا کو اسی پہ قیاس کر لو۔ اور ابو ایوب انصاری کی روایت چونکہ جنگل کے بارے میں ہے تو جنگل میں رہ گیا استقبال، اور استقبال آبادی کا وہ آ گیا جواز میں، تو استدبار پھر بنیاد جائز ہے،
اور استدبار فی الصحرا بھی جائز ہے کیونکہ قیاس کر لیا، اور استقبال فی البنیان بھی جائز ہے کیونکہ ابو ایوب انصاری کی روایت میں استقبال فی الصحرا کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، استقبال فی البنیان کا، وہاں تو صحرا کا ذکر ہے۔ تو اب ایک رہ گیا بس کیا کہ استقبال فی الصحرا ناجائز ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ استقبال فی الصحرا ناجائز ہے، استدبار فی البنیان جائز ہے، استدبار فی الصحرا جائز ہے، استقبال فی البنیان جائز ہے، صرف استقبال فی الصحرا ناجائز ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کی بات رہ گئی کہ انہوں نے روایت میں عام کر دیا بیت المقدس کو بھی اور بیت اللہ کو بھی، جو کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے 6 مذہب آ گئے، 4 روایتیں جو خاص ہے اس مسئلے میں وہ آ گئی، ان کا کیا جواب دیا احناف نے اس کا اختصار آ گیا۔ دیکھیے باب لا تستقبل القبلہ، یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ قبلے کا استقبال نہیں کیا جائے گا غائط میں اور نہ بول میں، الا عند البناء۔ دیکھو الا سے استثناء کر دیا نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی جو روایت ہے اس سے حضرت خاص کر رہے ترجمے کو کہ یہ ترجمہ جنگل کے بارے میں ہے، لا تستقبل القبلہ جو کہا گیا یہ جنگل کے بارے میں ہے، الا عند البناء مگر عمارت میں دیوار کے وقت میں آڑ میں یا اس کے مانند آڑ میں حکم دوسرا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرق أو غرب۔ لیکن اذا اتا احدکم الغائط، کہ جب تم میں سے کوئی بھی آدمی آوے، غائط سے مراد نشے کی جگہ یعنی استنجا کرنے کے مقامات، فلا یستقبل القبلہ، تو چاہیے آنے والے کو کہ وہ استقبال بیت اللہ نہ کرے، قبلے کا استقبال نہ کرے، ولا یولیھا ظہرا، اور نہ ہی پھیرے اپنی پیٹھ کو کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ اسی کو دوسری جگہ پہ روایت میں آپ نے عام پڑھا ہے لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، یہاں بھی آگے دیکھو کہا شرقوا او غربوا، کیا مطلب؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں استقبال قبلہ نہ کرو، استقبال قبلہ نہ کرو، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے بیٹھے ہیں؟ یہ کون گیا ہے نیلے کرتے والا؟ یاد رکھنا اس کو ذوق کر۔ استقبال قبلہ بھی منع ہے اور استقبال قبلہ بھی منع ہے، پھر کیا کریں؟ مشرق مغرب کی طرف ہو کر کے بیٹھو، جیسا کہ اب ہمیں یہ مدینے کے اعتبار سے کہا شرقو اور غربو، وہاں کے اعتبار سے کہا کہ وہاں شمال جنوب میں قبلہ ہے، شمال اور جنوب، اور یہاں مشرق اور مغرب۔ تو ہمارے اعتبار سے اب یہاں حکم لگے گا کیا شرقو اور غربوں میں نہیں بیٹھ سکتے آپ، کیوں؟ استقبال استدبار ہو جائے گا، تو کیا کہنا پڑے گا؟ شملو او جنبو، مشرق مغرب میں نہ کرو کیونکہ استقبال استدبار ہو جائے گا، ولیکن شملو شمال کی طرف بیٹھو اور جنبو یا جنوب کی طرف بیٹھو کیونکہ یہاں استقبال استدبار سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ ادبھت تھوڑا سا بکو اعتبار سے اب یہاں حکم لگے گا کیا شرقو اور غربوں میں نہیں بیٹھ سکتے آپ، کیوں؟ استقبال استدبار ہو جائے گا، تو کیا کہنا پڑے گا؟ شملو او جنبو، مشرق مغرب میں نہ کرو کیونکہ استقبال استدبار ہو جائے گا، ولیکن شملو شمال کی طرف بیٹھو اور جنبو یا جنوب کی طرف بیٹھو کیونکہ یہاں استقبال استدبار سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ ادبھت تھوڑا سا بکو